بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب، دا لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں حسب والا اور اپنا حسب روایت میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی شخصیات کو پیش کرتا ہوں اور ان کے ایسے واقعات سناتا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوتے، اور اگر سنے ہوتے ہیں تو کم سنے ہوتے ہیں، صحیح حالات میں نہیں سنے ہوتے. آج میں آپ کے سامنے ایک ہیروئن کی ہسٹری پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس ہیروئن کی فلمیں آپ نے دیکھی ہوں گی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے نہ دیکھی ہوں. جس ہیروئن نے 300 فلموں میں کام کیا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے فلم نہیں بلکہ کئی فلمیں نہ دیکھی ہوں، یقیناً دیکھی ہوں گی. تو اس ہیروئن کی ایک ایسی خوبی کہہ لیں، ایک ایسا کریڈٹ کہہ لیں، اس کے نام ہے جو میں نے کم از کم ہندو پاک میں کسی ہیروئن کے پاس نہیں دیکھا. نہ مدھوپالا کے پاس، نہ مینا کماری کے پاس، نہ جو بعد میں آئی اتنی مشہور و معروف ہیروئن ہے مادھوری ڈکشت اور پتنی کیا کیا، اور پاکستان کی تو کسی ہیروئن کے پاس ہے نہیں، اس کے پاس ہے. اور وہ ریکارڈ کیا ہے کہ اس ہیروئن کی ایک عید پر اکٹھے بے شمار فلمیں ویسے لگی، میرے میں 6 فلمیں لگیں، لیکن ان میں 3 فلمیں ایسی تھیں جنہوں نے ڈائمنڈ جوبلی کی بیک وقت، اور تینوں میں وہ ہیروئن تھی. 3 فلموں میں 18 گانے تھے، 18 کے 18 گانے جو سپر ہٹ تھے. تینوں فلموں میں ایک ہی میوزک ڈائریکٹر تھا، اس کا نام تھا وجاہت اختر. تو اب آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ وہ کون سی ہیروئن تھی. یاد آ جانا چاہیے آپ کو، وہ 3 فلمیں بھی یاد آ جانی چاہیے، کیونکہ بڑی مشہور یہ جنگ رہی ان 3 فلموں میں. ان میں ایک فلم ڈائمنڈ جوبلی کر کے اتر گئی، 2 فلمیں تھیں وہ ڈائمنڈ جوبلی سے بھی آگے چلی گئیں اور آمنے سامنے تھی سن میں ان کے. میٹروپول میں ایک فلم تھی اور ایک فلم جو تھی وہ نغمہ سنیما میں تھی، دونوں سن میں آمنے سامنے. چند وریام گلستان میں تھی. تیسری فلم کا نام آپ کو بتا دیا، اب آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ وہ فلمیں کون سی تھی. میرے پیارے ناظرین اور معزز سامعین، وہ فلمیں تھی چند وریام، شیر خان اور سالہ صاحب، اور تینوں فلموں کی ہیروئن تھی انجمن. یاد آ گیا؟ اب آپ دیکھیں اس انجمن کا کہاں سے سفر شروع. یہ کریڈٹ کسی ہیروئن کے پاس نہیں کہ اس کی 3 فلمیں لگی ہوں، تینوں فلمیں ساتھ ساتھ ہوں، ایک گلستان سنیما، ساتھ نغمہ اور سامنے میٹروپول، اور تینوں ڈائمنڈ جوبلی سے آگے چلی جائیں. اور سالہ صاحب اور شیر خان مسلسل 2 سال چلتی رہیں، حتیٰ کہ ٹریڈ نے درمیان میں پڑھ کر پروڈیوسروں کی صلح کروائی. شیر خان کا پروڈیوسر یونس ملک تھا اور سالہ صاحب کا پروڈیوسر تھا چودھری اسماعیل گجرانوالہ کا. تو دونوں کی صلح کروائی اور ان کو اتارا اور فلمیں اتری، ورنہ فلمیں ابھی اور چلتی. اور کیوں اتاری گئی کہ نئی فلمیں تھیں، ان کو چاہیے تھے سن میں کہ نغمہ سنیما مل جائے اور اس کو میٹروپول سنیما مل جائے، لہذا 2 سال بعد اتارا. یہ کریڈٹ آپ بے شک ساری ہسٹری بمبے فلم انڈسٹری کی بھی اٹھا کر دیکھ لیں اور پاکستان کی بھی دیکھ لیں، یہ مقام یہ کسی کو نہیں ملے گا. یہ میں مان سکتا ہوں کہ کسی ہیروئن کی 3 یا 4 ڈائمنڈ جوبلی ہوں، لیکن وہ ایسے ہوں گی کہ کبھی کوئی 2 سال بعد لگی، پھر 2 سال بعد لگی، پھر سال بعد لگی، تو ڈائمنڈ جوبلی ہو گئی. ایک وقت میں بیک وقت ساتھ 3 سنیموں میں یہ اعزاز کسی ہیروئن کے پاس نہیں ہے. تو اس ہیروئن کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کون تھی یہ، کہاں سے آئی، یہ آپ کو نہیں پتا. پیارے ناظرین، یہ انجمن شاہین اس کا اوریجنل نام. شاہین ہٹا دیا، انجمن ساتھ رکھا، اور انجمن ایسی انجمن بنی کہ پھر ہر انجمن کی ضرورت بن گئی. احمد پور شرکیہ، بہاولپور، اب تو احمد پور شرکیہ شاید ضلع بن گیا، اس وقت ملتان کی شاید تحصیل تھی یا بہاولپور کی تحصیل تھی، وہاں یہ پیدا ہوئی. اس کے بعد ان کے والدین جو تھے وہ ملتان آ گئے، یہ ملتان میں سیٹل ہو گئے. 23 دسمبر 1955 کو پیدا ہوئے. تو 1973 میں ان کا فلمی سفر کا آغاز ہوتا ہے. پہلی فلم تھی صورت. اس کے بعد بھی 1-2 فلمیں کی، میرے خیال میں شباب کرانوی صاحب ان کو لائے تھے،
اور ان کو لوگ مذاق کرتے تھے. فلم بھی پہلے فلاپ ہو گئی, اور مذاق کیوں کرتے تھے؟ لمبا قد تھا بہت اور پتلی تھی. تو میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا جو لوگ استعمال کرتے تھے, لیکن مذاق اڑاتے تھے. یہ لمسلمی یہ ہو عورتیں کتوں ہیرن بن سکتی ہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں کسی, اور آپ کو پتہ ہے مخالف گروپ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا جو ٹکڑی تھی نا 75 کا کلوز, یہ کسی ہیرن کے پاس نہیں تھا. انتہا سے زیادہ خوبصورت, انتہائی گول مٹول اور بہترین چہرہ, خوبصورت آنکھیں. تو وہ ڈائریکٹروں کو کھا گیا, لہذا کام دیتے رہا تھا کہ سیرے کے پھول لگ گئے. سیرے کے پھول جو تھی وہ پہلی فلم تھی جو کامیاب ہوئی ان کی, اور یہ لوگوں کی نظروں میں آئی. لیکن ہیروئن اس وقت بھی کنسیڈر نہیں ہوتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ اچھی, پھر بھی ان کے وہ پیچھے لوگ وہ لم سلمی اور یہ وہ فلاں. پھر سن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے نصیب میں آزاد لکھا تھا کہ پھر ان کو ایک دم کئی فلمیں ملیں, اور میری پہلی فلم چاند ایام میں سائن ہوئی, دوسری فلم شیر خان میں سائن ہوئی, چودھری اسماعیل صاحب نے سالہ صاحب میں لے لیا. تو وہ فلمیں ایسی بلاک بسٹر سپر ہٹ ہوئی کہ پھر انجمن ہی رہ گئی. سب پیچھے چلی گئی جتنی ہیروئنس تھی. ڈھکیل کر اس نے کسی کو دوسری دیوار کے ساتھ لگا دیا, کسی کو تیسری دیوار کے ساتھ لگا دیا. اور پھر کتنا عرصہ راج کیا اس نے ٹریڈ پر کہ 300 فلموں کے قریب اس نے فلمیں کیں. سب سے زیادہ اس کی جوڑی سپر ہٹ ہوئی سلطان رائی کے ساتھ, اور پھر اس کا جسم بھی بھر گیا. اور یہ کچھ ہیروئن تھیں جیسے نادرہ اور نیلی تھیں, جیسے زیبا بیگم تھیں, دیبا تھی, شمیم آرا تھیں, یہ آسیہ بیگم تھیں. یہ وہ ہیروئن تھی جو کچھ کلاسز کی ہیروئن تھی, کوئی ایلیٹ کلاس کی, کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی, کوئی عورتوں کی پسند, کچھ مردوں کی پسند. یہ وہ ہیروئن تھی جو کوچوان سے لے کر کروڑ پتی کی پسند تھی. یہ عوام کے اندر تھی, عوام اسے بہت لائک کرتے تھے. اب جو کرتا تھا کہنا یار جٹی کو لگ دی ہے, سلطان رائے نالے کو سج دی ہے, کیونکہ وہ سلطان رائے کا بھی بھرپور تھا, اور قد اور یہ وہ, اور گنڈاسا ہاتھ میں اور کلاشن کو, تو اس کے ساتھ انجمن ایسا سجتی تھی کہ کیا بات ہے. یہ جوڑی سپر ہٹ ہو گئی. حالانکہ اس نے ہر ہیرو کے ساتھ کام کیا, وحید مراد کے ساتھ بھی کام کیا, محمد علی کے ساتھ بھی کیا, علی اجاز کے ساتھ بھی کیا, ننے کے ساتھ بھی کیا, اور غلام محی الدین کے ساتھ کیا. سب کوئی ہیرو ایسا نہیں جس کے ساتھ اس نے کام نہ کیا ہو. لیکن سر فہرست سلطان راہی رہا. میرے خیال میں اگر اس نے 300 فلم کی ہوگی تو اس میں 270 فلمیں جو یا 260 فلمیں وہ سلطان راہی کے ساتھ ہوں گی. انجمن جو ہے وہ اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتی کرتی کہیں سے کہیں پہنچ گیا, اور 2023 میں اس کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا. اور لیٹ ملا اسے, میرے حساب سے اس کو پرائڈ آف پرفارمنس مل جانا چاہیے تھا جب اس کی ایک فلم ریلیز ہوئی جو میری زندگی کی اور میری لائبریری کی سر فہرست فلم ہے. اور وہ فلم جس کی ہندوستان میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے, مطلب رائٹرز کو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ فلم ہے, ایکٹر کو دکھائی جاتی ہے دیکھو یہ پرفارمنس ہے, ہیروئنس کو دکھائی جاتی ہے. پیارے سامعین, آپ سوچیں وہ فلم کون سی ہوگی جس کو ہندوستان کے بڑے سے بڑے ایکٹر سیٹ پر آنے سے پہلے فلم کو دیکھا کرتے تھے. کوئی ہیروئن اگر کوئی مشکل رول ہوتا تھا تو اس کو دکھاتے تھے کہ میلہ دیکھو, اس میں انجمن کا رول دیکھو. وہ میلہ فلم تھی جس میں مجھے ایوارڈ بھی ملا. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کہیں یوٹیوب پہ یا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ کے دیکھے فلم, آپ کو پتہ چلے انجمن نے کیا کام کیا تھا, کیسی آرٹسٹ تھی. تو پرائڈ آف پرفارمنس تو اسے 84 میں ملنا چاہیے تھا جب میلہ ریلیز ہوئی, نہیں ملا. لیکن دیر آئے درست آئے ہوتا ہے. یہاں بڑی تکلیف کی بات ہے کہ پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے میں نے سنا ہے کہ ایوارڈ لینا ہو تو آپ کوئی اپنی سی وی بنائیں, اس کے پاس اپنے ریکارڈ دکھائیں, اپنی فلمیں بتائیں میں نے یہ کیا وہ کیا, اور اس کے بعد پھر وہ اوپر جاتی ہے, پھر وہ فائل پڑھی جاتی ہے, پھر اس پہ ریمارکس ہوتے ہیں, پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور پھر جا کے ایوارڈ ملتا ہے. اس سے بڑی کوئی توہین میں سمجھتا ہوں ایوارڈ لینے کی نہیں ہو سکتی. آپ یقین کریں, مجھے کہا گیا, مجھے
ایک ہماری ڈائریکٹر تھی سغرا صدف، انہوں نے مجھے کہا ناصر صاحب آپ کو ایوارڈ نہیں ملا. میں نے کہا نہیں. کہتے آپ بنائیں پیپر یہ بنائیں وہ بنائیں. میں نے کہا ساری اپلیکیشن دے کر، میں نے کہا صدف جی نوکری لی جاتی ہے، اپلیکیشن دے کر قرض لیا جاتا ہے، اپلیکیشن دے کر معافی لی جاتی ہے، اپلیکیشن دے کر ایوارڈ نہیں لیا جاتا. ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور ایوارڈ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود کام دیکھتے ہیں. ایون کو نگار ایوارڈ تھا، یہاں فیجی ایوارڈ تھا، ایشین ایوارڈ تھا، بڑے ایوارڈ تھے. کہیں ہمیں اپلیکیشن نہیں دینی پڑتی تھی. وہ خود ان کی اپنی ایک کمیٹی ہوتی تھی جو بہترین فلمیں ہوتی تھی سال کی، ان کو دیکھتے تھے اور اس میں پھر سلیکٹ کرتے تھے رائٹر کون ہے، ڈائریکٹر کون ہے، ایکٹر کون ہے، اور وہ ایوارڈ ہمیں آ کر دیتے تھے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی. گورنمنٹ کو ہم کیوں اپلیکیشن دے کے ہمیں ایوارڈ دیں؟ یار یہ کتنی عجیب بات ہے. کیا گورنمنٹ کے پاس ایسی کوئی کمیٹی نہیں ہو سکتی جو پرفارمنس دے کے ہر رائٹر کی، ہر ڈائریکٹر کی، ہر پروڈیوسر کی، ہر ایکٹر کی، ہر ہیروئن کی فلمیں دیکھیں، اس کے بعد جس کو قابل سمجھے اس کو ایوارڈ دیں، اور ہر سال ایوارڈ دیں. پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے یہ 3 سال بعد کسی کو. مجھے پھر دیکھیں آپ حیران ہو گئے، پنجابی کا میں رائٹر، پنجاب کا میں پتر، اور مجھے 2019 میں ایوارڈ ملا. کتنے سال بعد؟ 49 ایئرس کے بعد. تقریباً آپ یوں دیکھ لیں کہ 412 کے 411 فلم میری اس وقت تک ریلیز ہو چکی تھی. کسی کو ہوش نہیں، کسی کو. یہ جتنے گورنمنٹ کے لیڈر ہیں، جتنے پریزیڈنٹ ہیں، جتنے وزیر اعظم گزرے ہیں، جتنے بڑے وکلاء گزرے ہیں، میرے فلم اللہ جٹ کے مکالمے بولتے ہیں، تقریروں میں، ٹاک شوز میں، عدالتوں میں. وہ مکالمے میرے بولتے ہیں. ان کو یہ نہیں یاد آیا کہ اس شخص کو، یار جس نے پنجابی مکالمے کو ادب کا درجہ دیا، اس سے پہلے پنجابی فلم کا کہاں یہ مقام تھا جو میری فلم کو ملا. میری ہی فلم نے پاکستان فلم انڈسٹری کی پوری دنیا میں پہچان کرائی، دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں. اس سے پہلے کون جانتا تھا کینیڈا میں کہ پنجابی فلم بھی کوئی ہوتی ہے؟ کون جانتا تھا امریکہ میں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی ہے؟ کون جانتا تھا یورپ میں؟ آج جا کر دیکھیں، سب سے پہلے وہ بتائیں گے یہاں پاکستان فلم انڈسٹری میں فلمیں بنتی ہیں. لیجنڈ آف مولا دیکھی، 4 ارب روپے کی بنی ہوئی فلموں کو ہندوستان کی شکست دی اس فلم نے. یہ پنجابی فلم تھی. تو مجھے اپلیکیشن دینی چاہیے. مجھے ایوارڈ پتہ کس نے دیا؟ سندھ حکومت نے، جہاں مجھے جانتے ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں وہاں کس کو خیال آ گیا، پتہ نہیں کون مہربان تھا، پتہ نہیں کون ایسا میرا موشن تھا جس کو میری فلمیں سندھ میں بیٹھے ہوئے کو صاحب ذرا حکومت کا ہی بندہ ہوگا، عام آدمی کی ریکمنڈیشن پر تو ایوارڈ نہیں مل سکتا. اور آج تک مجھے تلاش ہے کہ میں ڈھونڈوں کہ وہ آدمی کون تھا جس نے مجھے ایوارڈ ریکمینڈ کیا اور مجھے ایوارڈ مل گیا. اینی ہاؤ انجمن کو بھی ایوارڈ بہت دیر سے ملا. یہ کوئی بات نہیں کہ انجمن انڈسٹری چھوڑ کر چلی گئی اور پھر اس کو ایوارڈ دیا گیا. انجمن کو میلہ کے بعد ایوارڈ ملنا چاہیے تھا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں آپ ہندوستان کو دیکھیں، وہاں فلم فیئر ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ ہے. تو وہ ہر سال دیتے ہیں، لیکن کسی کو اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سال بھر کی فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں جو بیسٹ فلم ہوتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، پھر اس کے میں سے بیسٹ ہیروئن ڈھونڈتے ہیں. سب ہر ایک کو ایوارڈ ملتا ہے، اور وہ بہت ہی آنریبل ایوارڈ ہے. آسکر ایوارڈ کے لیے کوئی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے؟ کینس فلم فیسٹیول میں کوئی اپلیکیشن دینی پڑتی ہے؟ آپ اپنی فلم بھیجتے ہیں کہ یہ میری فلم ہے. تو ہماری تو فلمیں آپ کے پاس ہیں بھائی. اپنے ملک میں تو ہم کہیں نہیں فلم بھیج سکتے. تو یہ فنکاروں کی اتنی عزت کریں کہ یار انہیں فنکار بھی ہوں اور اپلیکیشن لکھ کر ایوارڈ لے. خدا کے لیے، جیسے میں نے کہا، اپلیکیشن دے کر انسان معافی مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، ادھار مانگتا ہے، نوکری مانگتا ہے، ایوارڈ نہیں مانگتا. کم از کم میں کبھی اپلیکیشن نہیں دوں گا. نہ دیں ایوارڈ مجھے. میرا ایوارڈ کیا ہے؟ میرا ایوارڈ عوام ہے. وہ جو مجھے کینیڈا سے، امریکہ سے فون کرتے ہیں، آپ لوگوں نے انجمن کو اگر ایوارڈ نہیں دیا میرا کے بعد کوئی بات نہیں، لیکن میں 88 میں جب ہندوستان گیا تھا تو وہاں مجھے شمی کپور نے بتایا تھا کہ یہ فلم ہم ہر ہیروئن کو دکھاتے ہیں کہ کام ایسے کیا جاتا ہے. یہ فلم ہم جو کریکٹر ایکٹر کرتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ اجمل خان نے جو کام کیا ایسے کام کیا جاتا ہے. ہم ڈائریکٹر کو دکھاتے ہیں کہ حسن عسکری جیسا کام کر کے دکھاؤ، ایسے کام کرتے ہیں. یہ قدر ہے. ہاں یہ ہے ایوارڈ. جب دھرمیندر نے تعارف کرایا تھا شمی کپور سے میرا
کہ دادا یہ ہیں وہ ناصر دیپ جنہوں نے مولا جٹ لکھی. تو میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا سر آپ کو یقین نہیں آیا کہ میں ناصر دیپ ہوں؟ کہتا نہیں یقین آ گیا. تعارف غلط کروایا دھرمندر نے. کہتا ہے دھرم جی اس کا اصل تعارف یہ ہے یہ وہ رائٹر ہے جس نے میلہ لکھی. پھر اس نے بتایا کہ جب مشکل سین آتا ہے تو میں پہلے میلہ چلا کر گھر میں دیکھتا ہوں اور پھر سیٹ پر جاتا ہوں. یہ ایوارڈ ہے. ان ایوارڈ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. عوام کے ایوارڈ سے ہمارا ریٹ بھی بنتا ہے, ہماری شہرت بھی ہوتی ہے. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو انجمن تو میلہ کے بعد کئی ایوارڈز کی مستحق تھی. 2023 میں دیا, پھر بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے دے دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ انجمن نے بھی اپلیکیشن دی تھی یا آپ کو ویسی رحم آ گیا آپ نے دے دیا یا خیال آ گیا, جب کوئی نہیں آپ کو دینے کے لیے ہوتا تو پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کس کس کو ایوارڈ دے. اور اکثر میں نے دیکھا کہ لوگ مر جاتے ہیں ان کا ایوارڈ آتا ہے. میرے استاد اصل سے ڈائریکٹر مر گیا, اس کو سارے ایوارڈ ویشی جٹ کے بعد دینے چاہیے تھے. ویشی جٹ جیسی پنجابی فلم آج تک نہیں بنی پاکستان میں. اگر یقین ہے اٹھا کر دیکھ لیں. میری لائبریری میں سب سے پہلے ویشی جٹ ہے, مولا جٹ نہیں ہے. آپ نے ڈائریکشن دیکھنی ہو, پنجاب کا کلچر دیکھنا ہو, پنجاب کا لوگ بولتے کیسے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنداری کیسے کرتے ہیں, لڑائی کیسے ہوتی ہے, فائٹ کیا ہوتی ہے, غصہ کیا ہوتا ہے, پیار کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ویشی جٹ کو. اس کو ایوارڈ دیا مرنے کے بعد, اس کی بیٹی نے وصول کیا. یار کسی کو تو شہرت اپنی زندگی میں بھی انجوائے کرنے کا موقع دے دیں خدا کے لیے. نہ کریں ایسا. مر جاتے ہیں فنکار. فنکار تو ہجوم کا فنکار ہوتا ہے. اب میں انجمن کو دیکھتا, اس کا نام بھی انجمن تھا, تو انجمن کو اکیلا کر دیا آپ نے. ہم نے بھی کر دیا اکیلا. ہم بھی مجرم اس بات کے. میں آج پاکستان فلم انڈسٹری کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اپنے سمیت اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے کہ ہندوستان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. وہ اپنے اولڈ ایکٹرز کو جب ایکٹر آرٹسٹ بن جاتا ہے تو وہ اس کے بھولتے نہیں ہیں, اس کے لیے کوئی نہ کوئی کریکٹر لکھتے ہیں اپنی فلم میں. انہوں نے امیتابھ جیسے بوڑھے آدمی کو آج تک جوان رکھا ہوا ہے, اور ہم نے انجمن کو گھر بٹھایا ہوا ہے. آپ انجمن کی پرفارمنس یا اس کی صلاحیت کو جانتے نہیں. وہ انڈسٹری شادی کرنے کے بعد چھوڑ کر چلی گئی. اس نے انکم ٹیکس کمشنر سے شادی کی, مبین ملک ان کا نام تھا, اور انڈسٹری چھوڑ دی. لندن چلی گئی, پھر واپس آ گئی. پھر ملک مبین قتل ہو گئے. وہ 2013 میں قتل ہوئے. لیکن انڈسٹری چھوڑ کے ایک آدمی کو خیال آیا کہ یار انجمن کو لینا چاہیے, انجمن کو استعمال کرنا چاہیے, بہت بڑی آرٹسٹ تھی. اور خیال بھی کس کو آیا؟ میرے استاد کو, حسن عسکری کو. اس نے فلم لکھوائی چودرانی, اور جب انجمن اس میں ٹائٹل رول کیا اور ایکسٹراڈنری سپر ہٹ ہوئی. آپ دیکھیں نا کیا آرٹسٹ تھی. اس کے بعد پھر بھی گھر بٹھا دیے. آج بھی وہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس کا یہ سوال پاکستان فلم انڈسٹری سے بھی ہے اور مجھ سے بھی ہے, اور میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. میں ضرور انجمن کو کاسٹ کروں گا, میں اس کو اکیلا نہیں رہنے دوں گا. آپ میرا ساتھ دیں. اور کوئی بھی ایسی آرٹسٹ, اور مرد ہو یا عورت ہو, اگر اس نے جوانی میں بھرپور آپ کو اپنی زندگی دی ہے, کامیابیاں دی ہیں, اگر وہ بوڑھا ہو گیا تو کام تو اسے اس بڑھاپے میں آتا ہے نا, صحیح پرفارمنس. تو اس کو ہم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ فنکار جب اکیلا کر دیا جاتا ہے تو آدھا مر جاتا ہے. خدا کے لیے ان آرٹسٹوں کو مرنے سے بچا لیں. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. انجمن کی شادی کی وہ بات ہو رہی تھی تو اعلیٰ نے اس کو 3 اولادیں دی, 2 بیٹے 1 بیٹی. اس کے 1 بیٹے کے ولیمے میں نے شرکت کی ہے. اب یہ نہیں پتہ یہ بات صحیح یا غلط ہے, لیکن میں انجمن کی لبرل ذہن کو اور اولاد کی خواہش کا احترام جو ہے, جو ماں کرتی ہے, اس کی داد دیتا ہوں. اگر یہ بات سچ ہے تو سنا ہے کہ ان کے گھر میں ایک لڑکی آتی تھی کام کرنے, جو ٹاکیاں پھیرتی ہے, صفائی کرتی ہے. اس کے بیٹے کو وہ لڑکی پسند آ گئی. اس نے اپنی ماں سے کہا میں نے اس سے شادی کرنی ہے, اور جو خبر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بالکل شادی کر دو. یہ ایک اولاد کی خواہش کا احترام ایک ماں حد سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. کہ انجمن ہو, اس کا بیٹا ہو, انٹرنیشنل لیول کی عورت, اور بیٹے نے ایک کام والی سے شادی کی. اگر یہ سچ ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ سچ ہے,
میں نے دیکھا نہیں, میں نے پوچھا بھی نہیں, لیکن میں نے ولی میں شرکت کی تھی. تو میں انجمن کو سلوٹ مارتا ہوں اس بات سے کہ اس نے اپنے اولاد کی خواہش کا احترام کیا, آزادی اظہار, اور ٹھیک ہے زندگی تو اس نے گزارنی ہے نا, انجمن نے تو نہیں گزارنی. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کر لو. یہ ایک اس کی آپ اس سوچ کو دیکھیں تو آپ اس کی بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے. میرے پیارے ناظرین, میں آپ کو یہ تو میں نے بتا دیا کہ انکم ٹیکس کمشنر ملک مبین کے ساتھ انجمن بیگم نے شادی کی, جس سے اولاد بھی ہوئی. اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ایک بات میں بھول گیا تھا جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ معمولی بات نہیں ہے. انجمن بیگم کی اس وقت عمر میرے خیال میں 64 یا 65 ایئرس تھی کہ انہوں نے دوسری شادی کی, اور وہ لکی علی سے شادی کی جو آئیکون تھے اس کے پراپرٹی کے, سوسائٹیاں بنا کر وہ بیچتے ہیں. پہلے ہماری فلم انڈسٹری میں انہوں نے فلم بھی بنائی تھی. تو میرے خیال میں 1 یا 2 سال وہ شادی چلی اور وہاں سے پھر سیپریشن ہو گئی. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 65 ایئر کی ایج میں شادی کیوں کی. تو دیکھیں اس کو آپ نیگیٹو انداز میں نہ لیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. انجمن بیگم نے جو کیا بہت اچھا کیا. حضرت رابعہ بصری کا جب انتقال ہونے لگا تو تمام ان کی مرید عورتیں اور محلے کی عورتیں ان کے بیٹھ گئیں. تو ایک مریدی نے سوال کیا کہ سرکار ہمیں کوئی نصیحت کیجیے, آپ جا رہی ہیں اس دنیا سے. تو اب رابعہ بصری نے نصیحت کیا کی, ذرا غور سے سنیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے, پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ رابعہ بصری بیگم کی وہ منگنی بھی ہوئی اور شاید شادی کے لیے بھی اصرار ہوتا رہا, لیکن انہوں نے شادی نہیں کی. ساری زندگی انہوں نے ایسی ہی گزار دی, بغیر شادی کے, بغیر مرد کے. اب عورتوں کو آخری نصیحت کیا کر رہی ہیں, کہتی ہے اگر تمہاری عمر 80 سال بھی ہو اور تم بیوہ ہو جاؤ تو نکاح کر لینا کسی مرد سے. تو وہ عورتوں نے حیرانگی سے دیکھا تو فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی خاص رحمت تھی جو دنیا میں ہر عورت کے اوپر نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہے کہ جب کبھی مجھے باہر سے ملازم مرد کی آواز آتی تھی تو میری رگوں میں شیطان دوڑنے لگتا تھا. اللہ کی رحمت سے میں قابو پا لیتی تھی. لہٰذا 80 سال کی عمر میں بھی بیوہ ہو جاؤ تو تمہارے سر پر ایک مرد ضرور ہونا چاہیے. لہٰذا بیوہ عورت کا شادی کرنا اور بیوہ عورت سے شادی کرنا یہ ثواب بھی ہے اگر آپ افورڈ کرتے ہیں, تاکہ بیوہ عورت جو ہے اس کے سر پر ایک مرد رہے. کیونکہ جب عورت اکیلی ہو جاتی ہے تو محلے میں کسی مرد کے ساتھ اگر مسکرا کر بات کر رہی ہوگی تو لوگ باتیں بنا لیتے ہیں. کوئی مرد اس کے پاس 4-5 دن مسلسل آئے گا تو لوگ اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیتے ہیں. لیکن جب مرد سایہ سر پر ہو تو عورت ان تمام بکواسیات سے اور واہیات باتوں سے محفوظ رہتی ہے. لہٰذا انہوں نے شادی کی, کوئی غلط نہیں کیا, لیکن شادی ختم ہو گئی, یہ غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ اس رشتے کو نہ توڑو. طلاق اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, لیکن خیر یہ ان کا پرسنل معاملہ, وہ سیپریشن ہو گئی. آخر میں آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ انجمن ایک عہد کا نام ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس عہد میں زندہ ہوں. انجمن ایک اکیڈمی ہے, انجمن آرٹ گیلری ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. آج انجمن تنہا رہ رہی ہیں, لیکن انجمن کو ہجوم میں رہنے کی عادت تھی. ہجوم ان کو دیکھتا تھا پیار سے, تعریفی نظروں سے, اور وہ چاہتی ہے کہ پھر وہی ہجوم ان کے ارد گرد ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ کرنا تو رب کی ذات نے ہے, لیکن میری 100% کوشش ہوگی کہ میں انجمن کو پھر اس مقام پر لے آؤں کہ پھر ہجوم ان کو دیکھنے کے لیے امڈ کر آئے. میں تو رائٹر, میرا کام ہے کریکٹر لکھنا, وہ میں لکھوں گا. آپ کا کام ہے اسے کاسٹ کرنا, اسے کام کروانا. وہ چودھرانی کی طرح پھر بہت بڑی آرٹسٹ بن کر سامنے آئے گی. میری دعا ہے کہ انجمن اکیلی نہ رہے, اور میری دعا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.